حاضرین محترم سامعین کرام، اللہ جل مجدہ کی ذات بابرکات کا شکر ہے اور اس رب ذوالجلال کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق خاص اور اس کی مہربانی سے ہم سب جمعۃ المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں ساتوں والے دن میں ہم جمع ہیں۔ آج 1442 ہجری کے اس رمضان المبارک کا آج جمعۃ الوداع ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جن کو یہ ماہ مقدس عطا فرمایا اور ماہ مقدس عطا کرنے کے ساتھ اپنی بارگاہ کی عبادت کا موقع بھی نصیب فرمایا، اور ہر ایک نے اپنی استطاعت اور کوشش کے ساتھ اللہ کی عبادت کی، سب کی اللہ قبول فرمائے۔ حاضرین محترم، جمعۃ المبارک، جمعہ جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے اور اجتماع سے مشتق ہے، جمعن، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے اس نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جمعہ کا دن مقرر فرمایا، اور اس سے پہلے کسی اور امت کے لیے یہ دن تبرک، مبارک اور برکت کے لحاظ سے مقرر نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل اور بربریت سے ہفتے کے دن آزاد کیا، تو یہودیوں کو بنی اسرائیل کو، تو بنی اسرائیل نے ہفتے کے دن فرعون کی جو بربریت تھی، اس کا ظلم تھا، اس سے آزادی کے دن کے طور پر ہفتے کو مبارک دن کہا، اور عیسائیوں نے، کرسچن نے یہود سے افتراق کرتے ہوئے انہوں نے اپنے لیے اتوار کا دن خود چن لیا۔ یہ عیسائیوں کی کسی مقدس، چاہے کتاب مقدس ہے، کتاب انجیل، چاہے اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے یا نیو ٹیسٹمنٹ، کسی میں بھی اتوار کا دن مقرر نہیں ہے۔ یہ عیسائیوں نے اپنے یہود سے اختلاف کرتے ہوئے اپنے لیے یہ اتوار کا دن چنا، اور اللہ رب العزت کی ذات کا شکر اور احسان عظیم ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے حضور کے صدقے جمعے کا دن مقرر فرما دیا، اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے، بلایا جائے، تو پھر اللہ کے ذکر کے لیے ہر چیز چھوڑ کر دوڑ پڑو، آ جاؤ، جلدی آ جایا کرو، ہر تجارت، ہر کاروبار چھوڑ کر۔ تو برادران محترم، اللہ رب العزت کی اور حضور علیہ السلام کے صدقے جمعہ جو ہے یہ اتنی بڑی فضیلت والا ہے کہ اللہ رب العزت نے اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور قیامت تک جتنی بھی اولاد آدم آئے گی، جمعے کے دن ہی قیامت قائم ہوگی اور سب کو جمعے کے دن اکٹھا کیا جائے گا۔ قیامت کے بعد جو یوم حشر اللہ کے حکم سے برپا کیا جائے گا، حشر کو بھی کہتے ہیں اجتماع، اکٹھے ہونا، جمع ہونا، کہ حشر کا دن کا مطلب کیا ہے کہ ساری اللہ کی مخلوق رب کے سامنے جمع ہوگی، اور پھر جب جمعے کے دن جمع ہوگی تو جمعے کے دن کو ویسے ہی جمع ہونے کو کہتے ہیں۔ تو اس لیے جمعے کا دن بہت فضیلت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اما حوا علیہ السلام اور آدم علیہ السلام اسی دن
میدان عرفات میں زمین پر آپس میں ملے تھے، ان کی ملاقات ہوئی تھی جمعے والے دن۔ اور اسلام میں جب اس کو مسلمانوں کی اتباع کا دن قرار دیا گیا تو اسے جمعہ کہا گیا۔ اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جمعۃ المبارک کے اور بھی نام آئے ہیں۔ مثلا حضور علیہ السلام نے فرمایا الجمعۃ سید الایام، جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ اور سردار ویسے ہی سردار ہوتا ہے، سردار کو تمام فضیلتیں، تمام اختیارات، تمام ملکیتیں، تمام خصائل، ہر ایک چیز سے حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے جمعۃ المبارک کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے آقا نے سید الایام کا لقب دیا۔ پھر فرمایا کہ الجمعۃ خیر الایام، جمعہ سارے دنوں سے بہتر دن ہے۔ پھر فرمایا افضل الایام، یہ دنوں سے افضل ترین دن ہے۔ پھر فرمایا شاہد الناس، لوگوں کے حاضر ہونے کا دن ہے۔ پھر حدیث میں آیا کہ یوم المزید، یہ کیا ہے؟ یوم المزید، عید المومنین، یہ اس طرح کے، یعنی یہ جمعۃ المبارک کے یہ دن بھی آئے ہیں۔ اور یوم المزید کیوں کہا گیا؟ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جنت میں جمعہ بازار لگے گا، اور سارے جنتی جب وہاں اکٹھے ہوں گے تو ہر جمعے کو اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق اپنے چہرہ مبارک سے پردے اٹھائے گا، اور اللہ رب العزت فرمائے گا اے اہل جنت، جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے کیا تم اس پر راضی ہو، خوش ہو؟ تو اہل جنت کہیں گے یا اللہ بالکل ہم تو خوش ہیں۔ تو رب ذوالجلال فرمائے گا حل من مزید، یہ لفظ ہے حدیث میں، کیا تمہیں اور کچھ چاہیے؟ تو عرض کریں گے یا اللہ تو نے اتنا کچھ ہمیں دے دیا ہے کہ اگر ہم میں سے ایک شخص بھی پوری کائنات کی مخلوق کی دعوت کرے تو ساری کھا جائے، جو تم نے یا اللہ تیری بارگاہ سے ہمیں ملا ہے پھر بھی بچ جائے، تو اور ہمیں کیا ضرورت ہے؟ تو اس وقت پھر اللہ رب العزت فرمایا گیا فرشتوں سارے پردے اٹھا دو، آج بلا حجاب میں اپنا آپ اہل جنت کو دکھا رہا ہوں۔ تو اس لیے جمعے کو یوم المزید بھی کہا گیا۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضیلت عطا فرمائی، اور آدم علیہ السلام اسی دن پیدا فرمائے گئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے، اور اسی دن جنت سے نکالے گئے، اور قیامت بھی اسی دن آئے گی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اسرافیل علیہ السلام جب جمعے کا دن آتا ہے نا تو اور تکڑے ہو جاتے ہیں۔ ویسے تو ایسے وہ جو بین سور ہے وہ پکڑ کے حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں چوکنا ہے کہ کب میرا رب مجھے حکم دے کہ سور پھونک دو، لیکن جب جمعے کا دن آتا ہے تو اسرافیل علیہ السلام اور زیادہ مضطرب ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، کہ چونکہ انہیں بتایا گیا ہے کہ یہ جو قیامت کا دن ہے، سور پھونکنے کا دن ہے، نفخہ کا جو دن ہے وہ جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ اکبر۔ اور صرف وہی نہیں، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا کہ جمعے کے دن تمام مخلوق چوکنا ہو جاتی ہے۔ اینو جگہ یار ستا ہی رہتا ہے۔ جمعے کے دن تمام مخلوق جو ہے وہ چوکنا ہو جاتی ہے، انسانوں کے علاوہ۔ انسانوں کے لیے تو اذانیں دی جاتی ہیں نا اہل ایمان کے لیے، اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ آ جاؤ، اور پھر بھی ہم جو مقدر والے ہیں انہوں نے آنا ہے، اور باقی جو ایک غفلت اور سستی ہے کہ 2 فرض پڑھنے کے لیے آنا ہے، اور اتنے مصروف ہیں ہم کہ سلام پھیرتے ہی بھاگ جانا ہے، پتہ نہیں پیچھے کیا کرنا ہوتا ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعۃ المبارک کے دن اللہ کی ہر مخلوق چوکنی ہوتی ہے، حشرات الارض تک، جانور، چرند پرند، یعنی ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے شعور میں بھی ڈال دیا ہے کہ یہ یوم القیامہ ہے، اس دن قیامت ہوگی، قیامت کی سختی آئے گی۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ
جب جمعہ کے دن تمہیں پکارا جائے ہر چیز چھوڑ جاؤ اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ احادیث میں آتا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابھی جمعے کی اذان بھی نہیں ہوتی تھی کہ مدینہ کے بازار بند ہو جاتے، اور اب بھی وہاں پر یہی ہے۔ ماشاءاللہ جمعۃ المبارک اللہ نے مجھے 2 جمعے مدینہ پاک میں نصیب فرمائے، اور آپ بھی ماشاءاللہ وہاں دیکھا ہے تو یہی ہوتا ہے، اذان سے پہلے ہی ساری ہر چیز بند ہے۔ جو شٹر ہے اس کو گرائے نہ گرائیں، بند کریں نہ کریں، ویسے ہی کھلی اور دنیا اللہ کی بارگاہ میں جھک رہی ہے۔ چونکہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور کے صدقے اصول دیے ہیں نا، اصول دیے ہیں، تو ان اصول کی جب تک اہل ایمان پاسداری کرتے رہیں گے اللہ برکت عطا فرماتا رہے گا۔ اب جب فرمایا کہ واذر البیع، ہر چیز چھوڑ دو، تجارت کاروبار، اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، تو اس میں بھی تو بہت بڑی بہتری ہے کہ فرمایا کہ جو تم کماتے رہو کہ یہ بھی لے لوں یہ بھی لے لوں، اتنے گاہک آ جائیں کوئی بات نہیں، جمعہ پڑھ لیں گے۔ اللہ اکبر، تو ہو سکتا ہے جو تم نے کمایا ہے اس سے ڈبل اللہ تمہیں کسی تکلیف میں مبتلا فرما دے، اور اگر تم اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے، اس کے ذکر میں، اس کی عبادت کے لیے آ جاؤ تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی تمہیں کتنا مزید اور اضافے کے ساتھ عطا فرمانے والا ہے، کتنا اضافے کے ساتھ عطا فرمانے والا ہے۔ اور یہاں تو پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اب نماز تو نماز رہی، جمعے بھی لوگوں نے ختم کر دی کہ ایسے بھی تو ہیں جنہیں جمعہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ اور میں نے چند دن پہلے وہ خطاب میں جو کہا تھا کہ یہ سجدہ جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، جس کو یہاں سجدے کی توفیق نہیں، وہاں کرنا بھی چاہے گا تو سجدے کی توفیق ایسے اکڑ کے کھڑا ہوگا۔ جب کہے گا کہ لوگ سجدہ کر رہے ہیں وہ بھی کرنا چاہے گا جس نے دنیا میں یہاں سجدہ نہیں کیا۔ اللہ فرمائے گا اگر جب عمل کرنے کا وقت تھا اس وقت نہیں کیا تو آج بھی تمہیں کرنے کی توفیق دینی ہی نہیں میں نے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جمعہ کی عزت اور توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں نا، اللہ تبارک و تعالی نے ویسے ہی ہمیں ڈسکریمنیٹو، ممیز، ممتاز، ایک الگ شناخت اور ہمیں ایک آئیڈینٹیفیکیشن اہل ایمان کو دی ہے کہ پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہے جمعہ اس کے لیے ایک الگ شناخت ہے، الگ شناخت ہے۔ یہاں تو الحمدللہ دائیں بائیں آگے پیچھے سب الحمدللہ مسلمان ہیں، لیکن عالم کفر میں بھی جب جمعہ ہوتا ہے تو مسلمان وہاں بھی جمعہ ادا کرتے ہیں، اور عالم کفر پر ایک ہیبت طاری ہوتی ہے، ایک وحشت طاری ہوتی ہے کہ یہ مسلمان اکٹھے ہو کے ہمیں کیا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اجتماع میں تو بڑی برکت رکھی ہے، بہت زیادہ فضیلت رکھی ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ ہمیں اپنے دامن میں فضیلت سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے ایسے جیسے فرض غسل کیا جاتا ہے، جیسے فرض غسل کیا جاتا ہے جمعہ کے دن اس طرح غسل کرے اور پہلے وقت میں ہی چل پڑے، تو گویا اس نے اللہ کے قرب میں ایک اونٹ ذبح کرنے کے برابر جو ہے اللہ کی بارگاہ سے ثواب حاصل کر لیا۔ یہ پہلی ساعت اور پہلی گھڑی ہے، اور حضور نے فرمایا جمعہ کی پہلی ساعت اور گھڑی جسے پہلی صف میں مل جائے، اللہ کے فرشتے اس کا سر فہرست نام لکھ کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جو دوسرے وقت میں جائے اس نے گویا ایک گائے ذبح کرنے کے برابر اللہ کی بارگاہ میں تقرب حاصل کیا۔ جو تیسرے وقت میں جائے گویا اس نے ایک مینڈا اللہ کی بارگاہ میں ذبح کیا۔ چوتھے وقت میں جائے وہ ایسا ہے جس نے ایک مرغی کی قربانی دی، اور جو پانچویں وقت میں جائے گویا اس نے ایک انڈے کے برابر ثواب حاصل کیا۔ یعنی جیسے بندہ جمعے کی گھڑیوں میں لیٹ ہوتا جاتا ہے ثواب میں بھی کمی آتی جاتی ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر جمعے کو مسجد کے دروازے پر 2 فرشتوں کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے، وہ فرشتے رجسٹر لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور ہر آنے والے کا نام لکھتے ہیں، اور جو سب سے پہلے انٹر ہوتا ہے اس کا سب سے پہلا نام ہے۔
اللہ اکبر۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے کہ وہ فرشتے جب سب کا نام لکھ لیتے ہیں، سب کا نام لکھنے کے بعد پھر وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھو کہ یہ اس جمعے فلاں پچھلے جمعے جو شخص آیا تھا اس جمعے حاضر نہیں ہوا۔ اب ایک مسجد میں پتہ نہیں، اب یہاں سینکڑوں لوگ ہیں، تو جو مساجد ہیں جہاں ہزاروں لوگ آتے ہیں، اور پھر مسجد حرام، پھر مسجد نبوی جہاں لاکھوں لوگ جمعہ پڑھتے ہیں، ایسے ایسے جمعۃ المبارک بھی آتے ہیں، تو ہر ایک کا نام فرشتے لکھتے ہیں، ہر ایک کا نام لکھتے ہیں، اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ٹیلی کرتے ہیں، ملاتے ہیں، اور آپس میں کہتے ہیں کہ یہ پچھلے جمعہ یہ شخص نہیں آیا تھا، اس سے کیا ہوا، وہ جمعہ پڑھنے نہیں آیا؟ تو دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ وہ بیمار ہے۔ وہ کیا ہے؟ بیمار ہے۔ تو وہ دونوں اس کی شفا یابی کے لیے ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں کہ یا اللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اس بیمار کو شفا یاب فرما، اور اس کو پھر اگلے جمعہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے ساتھ اگر کوئی بامر مجبوری جمعہ پڑھنا نہیں آ سکا، جسے عذر شرعی کہتے ہیں، بیمار تھا، حالت سفر میں تھا، تو اس کے لیے بھی دعائیں برکت ہوتی ہے، فرشتے کرتے ہیں۔ اور پھر سستی اور غفلت کا تو پھر اس کے کیا کہنے، اگر کوئی سستی اور غفلت کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے، ہدایت دے۔ ہمیں ہدایت مانگنی چاہیے، اس کے لیے بے نمازی کے لیے ہدایت مانگنی چاہیے۔ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں، آپ میں سے کوئی نمازی ہے، اللہ نے ہمیں جمعے کی توفیق دی ہے، اپنے ذکر اذکار کی توفیق دی ہے، تو زبان سے کہنے کی بجائے، دل سے کڑنے کی بجائے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ کھڑے کیے جائیں کہ یا اللہ یہ ہمارا بھائی ہے، یہ کہیں تمہارے عذاب میں، تیرے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے، یا اللہ اسے بھی اپنے عذاب سے بچا کے اپنی دائمی نعمتیں عطا فرما۔ اور ہدایت یافتہ لوگ یہی کہتے ہیں، کسی کو گالی گلوچ نہیں دیتے، کسی کو برا بھلا نہیں کہتے، کسی کو شتم نہیں کرتے، بلکہ اس کی ہدایت کے لیے دعا کرتے۔ تو آپ دیکھ لیں فرشتے، سبحان اللہ، اور جب وہ سارا رجسٹر کلوز کر دیتے ہیں، وہ بند کرنے کے بعد وہ رجسٹر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جتنے تم نے نام لکھے ہیں میں نے سب کی بخشش فرما دی۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے، رب ذوالجلال کو اپنے بندوں سے پیار کتنا ہے، وہ اپنے بندوں سے کتنی چاہت رکھتا ہے کہ میرے بندے کسی نہ کسی طریقے سے میری رحمت کے حاصل کرنے والے ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک جمعہ دوسرے جمعہ کے درمیان آنے والے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں 6 دن ہے، 7ویں دن جمعہ ہوتا ہے، انسان کیا سے کیا کرتا رہتا ہے، غفلت میں کوئی کسی کو برا بھلا کہہ دیا، کوئی وعدہ خلافی کر لی، کوئی اور کو گناہ سرزد ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے، وہ کتنی رحمت والا ہے، وہ کتنی مہربانی والا ہے کہ فرمایا کہ ایک جمعہ جو اہتمام کے ساتھ پڑھتا ہے، نظم کے ساتھ پڑھتا ہے، شوق کے ساتھ پڑھتا ہے، ہر ایک زینت کو اختیار کرتا ہے، اور دوسرا جمعہ پھر ادا کرنے جاتا ہے، حضور نے فرمایا درمیان میں 6 دنوں کے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ 6 دنوں کے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے، لیکن اس میں گناہ کبیرہ شامل نہیں ہے، مختلف احادیث میں آیا ہے، وہ پہلے ہی میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے۔ تو اس لیے برادران محترم، حضور کا ہم پر کرم ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ نے ہم پر رحمتیں فرمائی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سی فضیلت ہے کہ آپ کے صدقے اللہ نے آپ کی امت کو عطا نہیں فرمائی، آپ کے صدقے اللہ نے ہمیں ہمارے حصے میں عطا نہیں فرمائی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جمعہ کے دن میرے اوپر درود پاک پڑھنے کی کثرت کرو، فاکثروا علیہ صلاۃً، میرے اوپر درود کی کثرت جمعۃ المبارک کو کرو۔
اصحاب رسول نے پوچھا یا رسول اللہ ہم آگے پیچھے بھی پڑھتے ہیں، جمعہ کے دن میرے آقا آپ نے درود پاک کثرت سے پڑھنے کی کیوں جو ہے وہ اس پر زور دیا ہے؟ تو ابن ماجہ کی حدیث ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ جمعہ جو ہے وہ یوم شہود ہے، وہ یوم شہود ہے، اس دن اللہ تعالیٰ فرشتے مقرر فرماتا ہے جو درود پڑھتے ہیں وہ درود میرے پاس لے کے حاضر ہو جاتے ہیں، لے کے حاضر ہو جاتے ہیں۔ اصحاب رسول نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو ہم آپ کی زیارت کرتے ہیں میرے آقا، آپ کو ان ظاہری بشری آنکھوں سے آپ کو دیکھ لیتے ہیں، آپ مسجد نبی میں تشریف لاتے ہیں، آپ اپنے گھر میں تشریف فرماتے ہیں، کیفا نصلی وَإِذَا أَرِمْتَ، ابن ماجہ کی حدیث، یا رسول اللہ جب آپ اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے، آپ کا وصال ہو جائے گا، تو ہمارا کیفا تورد صلاتنا، اس وقت ہمارا پڑھا ہوا درود آپ کی بارگاہ میں کیسے پیش کیا جائے گا جمعے والے دن؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، سنو کہ اللہ نے زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی اپنے قبروں میں، اللہ کے نبی زندہ ہیں، جنت سے ان کے لیے رزق پیش کیے جاتے ہیں، رزق پیش کیے جاتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں بھی الحمدللہ ظہری پردہ فرمانے کے بعد، وصال کرنے کے بعد اپنی قبر مبارک میں زندہ ہوں، اپنی قبر مبارک میں زندہ ہوں، تم میں سے جو درود پڑھتا ہے اس کا نام لے کر میری بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں آیا کہ اگر کوئی درود پڑھتا ہے تو اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں ان کا نام لے کر کے یا رسول اللہ یہ فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں شہر فلاں ریاست کے شخص نے، آپ کے امتی نے آپ کی بارگاہ میں تحفہ درود بھیجا ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر درود پاک پڑھنے کی کثرت کیا کرو۔ اب دیکھیں نا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پاک پڑھنے والے سے کتنی خوشی کا اظہار فرمایا کہ جیسے حدیث میں آیا کہ ایک دفعہ من صلی علیہ صلاۃً مرۃً، جس نے ایک دفعہ درود پڑھا صلی اللہ علیہ عشرہ صلوات، کہ اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجے گا۔ اب حضور علیہ السلام اس بات پر تو خوش ہوئے کہ میرا امتی مجھ پر درود پڑھے گا، مگر اس پر اور زیادہ خوشی کا اظہار فرمایا کہ اس کے بدلے اللہ میرے امتی پر اپنی بارگاہ سے 10 رحمتیں عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو اس کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس گھڑی میں ساتھ میں جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس دعا کو دعائے مستجاب بناتا ہے۔ اس لیے برادران محترم جمعۃ المبارک اہل ایمان کے لیے عزت کا دن ہے، برکت کا دن ہے، اور اس برکت کو سمیٹتے رہیں گے تو اللہ کی رحمتیں آتی رہیں گی۔ اگر جیسے ہم غفلت کا شکار ہوتے جا رہے ہیں تو آزمائشیں ابتلائیں بھی ہمیں گھیرنا شروع ہو گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحمتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔